جو واقعہ ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد صرف کہتے ہیں سانپ گزر کے لکیریں پیٹ رہے ہیں اور ہم صرف اس کے اسباب ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں۔ معاشرے میں جو خودکشی کا بڑھتا ہوا رجحان ہے، اس کی بظاہر وجہ تو یہی نظر آ رہی ہے، اور ہم لوگ سب اس پہ اتفاق بھی کر رہے ہیں کہ غربت بہت زیادہ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان پریشرز کے آگے، ان کہہ لیجیے پریشانیوں کے آگے ہمت ہار کر خودکشی کو فوقیت دیتے ہیں یا موت کو گلے لگا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں باسط احمد خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے چینل سیکنگ ریئلٹی پہ۔ آئیے اپنے عنوان کے جانب بڑھتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے آپ؟ اللہ کا بہت بہت شکر ہے۔ سر یہ بتائیے کہ معاشرے میں خودکشی کا رجحان کیوں بڑھ رہا ہے؟ جس طرح ہم نے پچھلے دنوں میں واقعات سنے، کیا بے روزگاری کا حل خودکشی ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نزدیک بہترین کلام قرآن پاک اور بہترین انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باسط بالکل بھی نہیں، بے روزگاری کا کہیں سے بھی حل خودکشی تو بالکل نہیں ہے، لیکن چند بیچاروں کو، چند پریشان حال ہمارے دوستوں کو، بچوں کو لگا، اور ہم نے ریسنٹلی یہ واقعات سنے تو لیکن ان کو غلط لگا۔ کاش کہ وہ کوئی سمجھدار لوگ ان کی کاؤنسلنگ کر دیتے، یا ان کو موٹیویٹ کر دیتے، یا ان کے دکھ اور غم کا ازالہ کر دیتے۔ اب جو واقعہ ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد صرف کہتے ہیں سانپ گزر کے لکیریں پیٹ رہے ہیں، اور ہم صرف اس کے اسباب ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں۔ حقیقتیں ان سب اسبابوں سے بلند ہوتی ہیں۔ حقیقت اسباب کی اور فیکٹس کی محتاج نہیں ہوتی، حقیقت حقیقت ہوتی ہے۔ معاشرے میں جو خودکشی کا بڑھتا ہوا رجحان ہے، اس کی بظاہر وجہ تو یہی نظر آ رہی ہے، اور ہم لوگ سب اس پہ اتفاق بھی کر رہے ہیں کہ غربت بہت زیادہ ہے، بے روزگاری ہے، لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، ذریعہ معاش نہیں ہے ان کے پاس، اور وہ فرسٹریٹ ہو کے، پریشان ہو کے جب وہ اپنے گھر والوں کی وہ بنیادی ضروریات پوری نہیں کر پاتے، ان پہ معاشی پریشر اور جذباتی پریشر، خواہشاتی پریشر، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان پریشرز کے آگے، ان کہہ لیجیے پریشانیوں کے آگے ہمت ہار کر خودکشی کو فوقیت دیتے ہیں یا موت کو گلے لگا لیتے ہیں۔ دیکھیں، ہم ان تمام لوگوں سے جو ایسا کچھ سوچ رہے ہیں یا ایسی سچویشن سے گزر رہے ہیں، ان معاملات سے گزر رہے ہیں، ان سے ہم صرف اتنا عرض کرنا چاہیں گے کہ ہم سمجھتے ہیں آپ پریشان ہیں، ہم خود بھی ایسے وقت سے گزرے ہیں، ایسے وقت سے گزر کے باہر آئے۔ تو ہمارا تجربہ تو یہ کہتا ہے، ہماری جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایسے وقت میں انسان کو جو سب سے بڑی سپورٹ ملتی ہے وہ ایک تو توکل سے ملتی ہے، صبر سے ملتی ہے، کہ یہ برا وقت اور اچھا وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی وقت ٹھہرتا نہیں، وقت کا کام ہے گزر جانا۔ تو جو آج وقت گزر رہا ہے اس میں معاشی معاملات میرے صحیح نہیں ہیں، میرے ریلیشن شپس میں پرابلم ہے، تو میں اس کو وقت کے ساتھ بہتر کر سکتا ہوں، اس پہ ایفرٹ کر سکتا ہوں، محنت کر سکتا ہوں، یہ وقت گزر جائے گا۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، ہر گزرتا دن ایک نئی نوید لے کے آتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ہمت نہ ہاریں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ کتنی بھی ہمت ہار چکے ہیں، کتنے بھی دل برداشت ہیں، پھر بھی حل خودکشی نہیں ہے۔ یہ بزدلوں کا کام ہے، یہ قاہروں کا کام ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو فرار اختیار کرتے ہیں۔ یہ بدترین فرار ہے اپنے معاملات سے، زندگی سے۔ تو ہم سے پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی پھر کیا کرے انسان، یہ بچے بھوکے بلک رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم تھوڑی تلخ بات کریں گے لیکن بات بڑی حقیقت کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود کو بنایا ہے، اس وجود کو اس دنیا میں قائم اور سلامت رہنے کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنا اس دنیا میں پرووائڈ کر کے بھیجی ہیں۔ جب یہ سارا نظام نہیں تھا، یہ سب کھانا پینا اور یہ سب معاشی نظام، یہ سوشل سسٹم نہیں تھا، انسان اپنی بنیادی فطرت پہ زندہ تھا، تو اس کو کیا ضروریات اس کی کیا ضروریات تھی؟ اس کی ضروریات یہ تھیں کہ اس کو 2 وقت کا کھانا ملے، جو کہ اللہ نے نباتات اور حیوانیات کی شکل میں موجود دیا ہے اس دنیا میں، جو کہ فری آف کاسٹ تھا۔ پانی کی ضرورت ہے اس کو زندہ رہنے کی، دریا بہا دی اللہ تعالیٰ نے، جھرنے بہا دیے، جھیلیں بنا دی، سمندر بہا دیے۔ بہرحال سمندر سے تو پینے کا پانی نہیں لے سکتے، دریا اور جھیلیں اور نہریں تو ہیں، تو پانی وہاں سے میسر تھا۔ سر ڈھانپنے کے لیے، سونے کے لیے جگہ چاہیے، اس کے لیے درخت کی چھالیں، انسان نے لکڑی آج بھی انہی چیزوں سے بناتا ہے، بس ڈیزائن الگ الگ ہے۔ وہ انسان نے غاروں میں وقت گزارا، کیوز میں۔ اور تیسرا، آپ کی جنسی ضروریات، اس کے لیے اللہ نے پھر دین بھیجا کہ آپ کی جو نکاح ہے، جو ویڈ لاک ہے، اس کو
کیا اور سوشل ریلیشن شپس کے طریقے بتائے کہ اس طرح سے رشتوں کو نبھانا ہے اور یہ رشتے یہ ہوتے ہیں, ان رشتوں کی یہ لمیٹیشن. تو آج بھی انسان انہی بنیادی ضرورتوں کے اوپر زندہ ہے اور وہی اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی اس پہ بلڈ اپ ہوا وہ سب نفس ہے, سب نفس کا کیا دھرا ہے. ایگو, سیلف اسٹیم, انا, یہ ساری چیزیں نفس نے بلند کی کہ میں تو جی 2 وقت دال ہی کھاتا رہوں, میرے بھی تو بچے چاہیں کہ وہ مرغی کھا لیں کبھی. یہ مرغی اور دال کا فرق انسان نے کیا, دونوں کھانے کی چیزیں. میں ایسے کپڑے کیوں پہنوں, میں اتنے سستے کپڑے کیوں پہنوں, یا میرے کپڑے گندے ہوئے. یہ گندے اور صاف کپڑے میں نظر آنے کا فرق انسان نے پیدا کیا. میں تو جی چھوٹے گھر میں رہ رہا ہوں, میرا گھر کچا ہے, رات کو پانی ٹپکتا ہے. یہ پانی ٹپکنا تکلیف ہے, یہ انسان کو, یہ فرق انسان نے پیدا کیا. وہ تو جی گاڑی میں جا رہا ہے آرام دہ, میں تکلیف دہ بس میں جا رہا ہوں. یہ بس اور گاڑیاں انسان نے بنائی اور یہ فرق بھی انسان نے پیدا کیا. آج بھی آپ اپنی نفس کی ظلمتوں سے باہر آ جائیں تو آپ کی بنیادی ضروریات جو ہیں وہ آپ کو صرف سروائیو کرنے کی ضرورت ہے. اب جو انسان اس پریشانیوں سے گزر رہا ہے جس کا ہم نے ذکر کیا, جس کی وجہ سے خودکشیاں ہو رہی ہیں, ایسے ہمارے بھائی بہن جو بھی حضرات اس تکلیف سے گزر رہے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچیں. اور اسی کو توکل کہا گیا ہے, اسی کو قناعت کہا گیا ہے, اسی کو صبر کہا گیا ہے کہ جب تک آپ کے معاشی حالات آپ کی نفس کے مطابق بہتر نہ ہو جائیں, چلے جی صبر کر لیجیے اور اس سخت وقت کو گزار لیجیے. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بھوک سے مر جائیں. ہاں, لوگ کہتے ہیں جی ہماری عزت نفس جو ہے اجازت نہیں دیتی کہ ہم کسی سیلانی یا کسی ایسے JDC جیسے ادارے سے لے کر کھائیں. دیکھیں, یہ جو کھانے پینے کے معاملات ہم نے عرض کیا, اللہ نے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا کے بھیجا تھا, کوئی کرنسی نہیں بھیجی تھی اللہ کے جاؤ انسان ہو دنیا میں رہو اور یہ لوگ وہ پیسے آپس میں ایک دوسرے سے خرید و فروخت کرنا. اللہ نے چرند پرند دوڑائے, چوپائے دوڑائے, اس دنیا کے اندر فصلیں اگائیں, درخت اگائے, اس میں پھل فروٹ اگائے, یہ سب اللہ نے فری بھیجا تھا. دریاؤں میں پانی فری بھیجا تھا. اب ہم سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ پروفیسر صاحب جیسی بات کر رہے ہیں اس طرح تو انسان جنگل میں جا کے رہنے لگے. نہیں, آپ کو تھوڑے دن تک اس معیار پہ آنا پڑے تو وہ آپ کا وہ سخت وقت ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. تھوڑے دن رہ بھی سکتے ہیں آپ اس معیار پہ, آپ کو کوئی موت نہیں آئے گی, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ہاں, آپ محنت کر کے واپس بہتر ہو سکتے ہیں. تو حالات سے لڑنا اسی کو کہتے ہیں, حالات سے گزرنا اسی کو کہتے ہیں کہ اتار اور چڑھاؤ جو زندگی کے ہیں ان سے گزر کے آپ ہموار سطح پر آ جائیں اپنی مستقل مزاجی سے. جہاں چڑھاؤ آ رہا ہے وہاں تو خوش ہیں آپ, اور جہاں اتار آ رہا ہے اور آپ پستی میں جا رہے ہیں یا تکلیف میں ہیں, سخت وقت گزر رہا ہے معاشی طور پہ, تو وہ آپ کے لیے پریشان کیوں؟ کیونکہ آپ کی نفس نے آپ کو جکڑا ہوا ہے. تو معذرت کے ساتھ ہماری گفتگو کا کہیں سے بھی مقصد یہ نہیں کہ جو لوگ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں ان کی دل آزاری ہو, لیکن ان کو جھنجھوڑ کے اس بات کا احساس دلانا ضروری ہے کہ آپ کے اوپر اگر سخت وقت گزر رہا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کتنے مستقل مزاج ہو اپنے زندگی کے معاملات رہنے میں. دوسری بات, آج کے دور میں ایک اور تلخ بات عرض کرتا چلوں کہ ہمیں بہت سارے کوشچنز یا سوالات موصول ہوئے مختلف لوگوں سے کہ آپ اپنی رائے اس پہ قائم کیجئے یا اپنا مشاہدہ دیجئے کہ جی نوکریاں نہیں مل رہی, بے روزگاری بہت زیادہ ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں, ملک کے معاشی حالات اچھے نہیں, اس میں کوئی شک نہیں بے روزگاری ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہو چکی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک سفید پوش آدمی کا 2 وقت گزارا کرنا مشکل ہے, جو اس کے ذریعہ معاش ہے اس کے اندر, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہر سخت وقت کے ساتھ آسانی اللہ پاک نے دی ہے. ہر سخت کے جو مشکل ہوتے ہیں حالات, جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ اپارچونیٹیز ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سمجھیں, اپنے آپ کو بہتر انسان بنائیں اور وقت کے حالات سے لڑتے ہوئے بہتر انسان بن کے سامنے آئیں. مثال کے طور پر اب جب کہ بے روزگاری ہے تو ایک اس کے پیرالل ایسے بھی مواقع اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیے کہ آج کے ہمارے پاکستان کے اندر ایسے پلیٹ فارم موجود ہیں جہاں پہ آپ کسی کے زیر اثر یا کسی کی مرضی کے بغیر اپنی مرضی سے محنت کر کے کما سکتے ہیں. جتنی محنت کریں اتنا کما سکتے ہیں. یہ جو آن لائن اپلیکیشنز چل گئی ہیں سواریوں کی اور رائڈرز کا کام آپ کا جو ہے, یہ اس کے اندر بہت کام اور پوٹینشیل ہے. اس پہ ہم نے تھورو ریسرچ کی کہ, اور ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جن کی نوکریاں گئی ہیں, انہوں نے یہ کام شروع کیا اور وہ نوکریوں سے زیادہ بہتر کما رہے ہیں. بس پرابلم فرق صرف اتنا ہے, وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ جتنی محنت کر رہے ہیں اتنا کما رہے ہیں. اس کام میں آپ محنت طلب کام ہے, اور جو لوگ محنت نہیں کر رہے, ریزنز ڈھونڈ رہے ہیں, وجہیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس کام کو برا بھلا کہیں, اور اس میں تو یہ پرابلم ہے, اس میں تو وہ پرابلم ہے, وہ ابھی بھی پریشان گھوم رہے ہیں. آپ اگر 10 سے 12 گھنٹے پوری ایمانداری سے محنت کر کے آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں, آپ رائڈر کا کام کرتے ہیں یا کریم یا اس طرح کی کوئی اپلیکیشن چلاتے ہیں,
تو آپ ایک مناسب ذریعہ معاش پا سکتے ہیں جس سے آپ کم سے کم بھوکے نہیں مریں گے، یہ میری گارنٹی ہے۔ اب شرط ہے اپنی ذات کا موازنہ کرنا اور ایفرٹ کرنا ٹو بیکم اے بیٹر ہیومن بینگ، اچھا انسان بننا اور بہتر معاشی انسان بننا۔ لیکن اگر کوئی انسان صرف اپنی پریشانیوں کو ہی دیکھ رہا ہو اور وہ یہی صرف اس ڈگر پہ چل پڑا ہو کہ جو بھی چیز ہے، جو بھی معاملات ہیں وہ میرے لیے تکلیف دہ ہیں، قرض لیا ہوا ہو، قرض میں ڈوبا ہوا ہو، تو وہ ان معاملات کو اپنے اوپر طاری کرتا رہے، تو اینڈ رزلٹ پھر یہی ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں نا امیدی کفر کہی گئی ہے ہمارے دین میں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ نا امید کسی حال میں نہیں ہونا، بدترین حالات ہو، بدترین سے بدترین حالات میں بھی انسان سے بہتر بن کے نکل سکتا ہے، یہ بھی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو ہماری اس ویڈیو سے لوگ موٹیویشن لیں، شعور لیں، آگاہی لیں، سینس لیں، کامن سینس لیں، اور ایک موٹیویٹڈ ہو کر ایک اچھے ایفرٹ کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ جواز اور یہ ریسٹرکشن، یہ ریزننگ دے کر اپنی جان نہ چھڑائیں۔ کچھ ادارے ایسے ہیں، ہم نام نہیں لیں گے، جن کی ویڈیوز بڑی مشہور ہو رہی ہیں ان کے سربراہوں کی، اور وہ چنگاڑ کے رو رہے ہیں ایسے لوگوں کے گھروں پہ جا کر جنہوں نے خودکشی کر لی کہ دیکھیں جی معاشرے میں تباہی پھیلی ہوئی ہے اور میں چیخ رہا ہوں ہمارا ادارہ۔ جی ایسے ادارے کا معاشرے میں ہونا تو سب سے بڑی شرمندگی کا مقام ہے کہ ہمارے معاشرے میں نظام کیونکہ صحیح نہیں چل رہا تو ایسے ادارے سامنے آ رہے ہیں۔ ان اداروں کو ہم برا نہیں کر رہے، لیکن ان اداروں کا ہونا خود ایک بہت بڑا سائن ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے۔ انگلی حکمرانوں پہ اٹھنی چاہیے، انگلی اس ملک کے نظام چلانے والوں پر اٹھنی چاہیے، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اور جو ایسے اداروں کے جو فلاحی ادارے ہیں ان کے جو بڑے بڑے نام ہیں، وہ جا کے ان کے گھروں میں پروگرام کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی اس بچے کے ساتھ ظلم ہو گیا، نہیں، یہ آپ نا امیدی پھیلا رہے ہیں، یہ آپ کہہ لیجئے ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں عوام کو۔ ایسے پروگرام دیکھ کے ہم نے دیکھا لوگ کثرت سے شیئر کر رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی کتنی زیادتی ہوگی۔ میں کہہ رہا ہوں کتنا بھی بدترین ماحول ہے، آپ کے عمل سے، آپ کی بات سے، آپ کی گفتگو سے خیر پھیلنی چاہیے، پازیٹیوٹی پھیلنی چاہیے۔ اس بدترین حالات میں بھی جو پریشان انسان ہے اس کو کوئی امید کی کرن، اس کو کوئی ایک سٹیپ، ایک قدم کی کہہ لیجئے راستہ نظر آتا ہے، وہ آپ نے بھلا کیا۔ نہ کہ آپ ایسے شخص کے واقعے کو اٹھا کے معاشرے میں نا امیدی پھیلائیں کہ دیکھیں جی سب کا حال ایسا ہی ہے۔ دیکھیں بالکل ہیں ایسے لوگ، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہمارے معاشرے میں معذرت کے ساتھ میں نے نہیں سنا، بہت یا کم سنا ہے، کہہ لیجیے بہت ہی کم پرسنٹیج ہے کہ کوئی انسان بھوک یا افلاس سے مر گیا۔ بھوک افلاس سے انسان جب تک نہیں مرتا جب تک وہ چوز نہ کرے اس ڈگر کی زندگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن میجورٹی لوگ ہمارے ملک کے اندر جہاں یہ ہے تو وہاں پہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں چیریٹی بہت ہوتی ہے، ہمارے رشتے، ہمارے جو معاملات ہیں، ہمارا سوشل سسٹم ہے وہ ایک دوسرے کی خیال کرتا ہے۔ خاندان میں ایک انسان معاشی طور پہ پریشان ہو تو 4 لوگ جمع کر کے اس کی سپورٹ کرتے ہیں، محلے دار کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں عید، بقرعید، رمضان کے اندر ایسے اور دوسرے تہوار آتے ہیں، اس میں چیریٹی کثرت سے کی جاتی ہے، فراوانی ہے، مال ہوتی ہے، ایک امیروں کے ہاتھ سے نکل کے مال غریبوں کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ اس سسٹم نے اس ملک کو سروائیو کرنے میں بہت بڑا سپورٹ کیا۔ تو نا امیدی میں مت جائیے، لیکن ڈینائی بھی نہیں کر رہے ہیں ہم حقیقتوں کو، لیکن اس پورے معاملے سے خیر بن کے قوم کے لیے سامنے آئیے اور قوم بہتری کی طرف جائے۔ اس عمل کو بہترین عمل کہا گیا ہمارے دین میں بھی، اور انسانی عقل بھی یہی کہتی ہے۔ اگر میں اپنے معاشرے کی پریشانیوں کو ہی صرف پوائنٹ آؤٹ کرتا رہوں اور پریشانی کو روتا رہوں تو میں حل کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا اور بہتری کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ کو معاشرے کو بہتر کرنا ہے تو آپ کی اپروچ بھی اس طرح ڈیزائن ہونی چاہیے کہ آپ بہتری کی طرف جائیے۔ بہرحال امید کرتے ہیں ہماری اس چھوٹی سی ویڈیو سے، اس گفتگو سے لوگ یہ شعور پکڑیں، اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا امیدی کا اور پریشانی کا، یہ ٹوٹے اور لوگ عقل کے ناخن لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حکمران جن کی ذمہ داری ہے، جن کو ان معاملات کو، ان سسٹمز کو بہتر کرنا چاہیے، وہ عقل کے ناخن لیں، ورنہ آخرت میں ان کی پکڑ بھی ہوگی اور دنیا میں بھی پکڑ ہوگی، اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بالکل امید کرتے ہیں لوگوں کی بہتری ہو، اس ویڈیو سے آگاہی ہو، اور وہ ہر اپنی آنے والی تکلیفات، پریشانیوں کو مثبت طریقے سے دیکھیں۔ تھینک یو سر۔ بچے کے ساتھ ظلم ہو گیا، نہیں، یہ آپ نا امیدی پھیلا رہے ہیں، یہ آپ کہہ لیجئے ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں عوام کو۔ ایسے پروگرام دیکھ کے ہم نے دیکھا لوگ کثرت سے شیئر کر رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی کتنی زیادتی ہوگی۔ میں کہہ رہا ہوں کتنا بھی بدترین ماحول ہے، آپ کے عمل سے، آپ کی بات سے، آپ کی گفتگو سے خیر پھیلنی چاہیے، پازیٹیوٹی پھیلنی چاہیے۔ اس بدترین حالات میں بھی جو پریشان انسان ہے اس کو کوئی امید کی کرن، اس کو کوئی ایک سٹیپ، ایک قدم کی کہہ لیجئے راستہ نظر آتا ہے، وہ آپ نے بھلا کیا۔
نہ کہ آپ ایسے شخص کے واقعے کو اٹھا کے معاشرے میں نا امیدی پھیلائیں کہ دیکھیں جی سب کا حال ایسا ہی ہے. دیکھیں بالکل ہیں ایسے لوگ, اس میں کوئی شک نہیں. اور ہمارے معاشرے میں معذرت کے ساتھ میں نے نہیں سنا, بہت یا کم سنا ہے, کہہ لیجیے بہت ہی کم پرسنٹیج ہے کہ کوئی انسان بھوک یا افلاس سے مر گیا. بھوک افلاس سے انسان جب تک نہیں مرتا جب تک وہ چوز نہ کرے اس ڈگر کی زندگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہیں ہوتا, لیکن میجورٹی لوگ ہمارے ملک کے اندر جہاں یہ ہے تو وہاں پہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں چیریٹی بہت ہوتی ہے. ہمارے رشتے, ہمارے جو معاملات ہیں, ہمارا سوشل سسٹم ہے, وہ ایک دوسرے کی خیال کرتا ہے. خاندان میں ایک انسان معاشی طور پہ پریشان ہو تو 4 لوگ جمع کر کے اس کی سپورٹ کرتے ہیں, محلے دار کرتے ہیں. ہمارے یہاں عید, بقرعید, رمضان کے اندر ایسے اور دوسرے تہوار آتے ہیں جس میں چیریٹی کثرت سے کی جاتی ہے. فراوانی ہے, مال ہوتی ہے, ایک امیروں کے ہاتھ سے نکل کے مال غریبوں کے ہاتھ میں جاتا ہے. اس سسٹم نے اس ملک کو سروائیو کرنے میں بہت بڑا سپورٹ کیا. تو نا امیدی میں مت جائیے, لیکن ڈینائی بھی نہیں کر رہے ہیں ہم حقیقتوں کو, لیکن اس پورے معاملے سے خیر بن کے قوم کے لیے سامنے آئیے اور قوم بہتری کی طرف جائے. اس عمل کو بہترین عمل کہا گیا ہمارے دین میں بھی, اور انسانی عقل بھی یہی کہتی ہے. اگر میں اپنے معاشرے کی پریشانیوں کو ہی صرف پوائنٹ آؤٹ کرتا رہوں اور پریشانی کو روتا رہوں تو میں حل کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا اور بہتری کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا. اگر آپ کو معاشرے کو بہتر کرنا ہے تو آپ کی اپروچ بھی اس طرح ڈیزائن ہونی چاہیے کہ آپ بہتری کی طرف جائیے. بہرحال امید کرتے ہیں ہماری اس چھوٹی سی ویڈیو سے, اس گفتگو سے لوگ یہ شعور پکڑیں, اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا امیدی کا اور پریشانی کا, یہ ٹوٹے اور لوگ عقل کے ناخن لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ حکمران جن کی ذمہ داری ہے, جن کو ان معاملات کو, ان سسٹمز کو بہتر کرنا چاہیے, وہ عقل کے ناخن لیں, ورنہ آخرت میں ان کی پکڑ بھی ہوگی اور دنیا میں بھی پکڑ ہوگی, اور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. بالکل امید کرتے ہیں لوگوں کی بہتری ہو, اس ویڈیو سے آگاہی ہو, اور وہ ہر اپنی آنے والی تکلیفات, پریشانیوں کو مثبت طریقے سے دیکھیں. تھینک یو سر. ناظرین ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن پہ کلک کیجیے. آنے والی ویڈیوز تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.